موضوع ہے دوران حمل کی ذیابیطس کا دوسرا حصہ۔ انسولین کے انجیکشن کا استعمال۔ جو آپ کے حمل کا دورانیہ بڑھے گا اتنا ہی انسولین کی ضروریات بڑھیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ دوران حمل محض غذا کی تبدیلی خون میں شوگر کی مقدار کو نارمل کر رکھنے میں ناکافی ثابت ہو، آپ کو انسولین کے انجیکشن کی ضرورت پیش آئے۔ انسولین کے انجیکشن کی اقسام۔ انسولین کے انجیکشن کی کئی اقسام میں موجود ہیں، کچھ کا اثر فوراً ہوتا ہے، کچھ کا دیر میں۔ آپ کا ڈاکٹر ان مختلف انسولین کے انجیکشن کے استعمال سے آپ کے بلڈ شوگر کی مقدار کو نارمل یا متوازن رکھ سکے گا۔ انسولین کی سوئی۔ انسولین کے استعمال کے لیے آپ کو سرنج کا استعمال آنا چاہیے، جس کی تربیت آپ کو آپ کا ڈاکٹر یا اس کا عملہ دے گا۔ انسولین انجیکشن کی حفاظت۔ انسولین کا انجیکشن حساس ہوتا ہے، زیادہ گرمی زیادہ سردی سے خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اسے احتیاط سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ حفاظت کے لیے مندرجہ ذیل اصول اہم ہیں۔ انسولین کے انجیکشن کو فریج میں محفوظ رکھیں، فریزر میں نہیں۔ ٹھنڈے انسولین کے انجیکشن کے استعمال سے بسا اوقات زیادہ درد ہوتا ہے، اس لیے زیر استعمال انجیکشن کو 4 ہفتے تک روم ٹیمپریچر پر رکھا جا سکتا ہے، مگر اسے آگ، سخت گرمی اور سورج کی تمازت سے دور رکھیں۔ اگر آپ نے انسولین کے انجیکشن کو زیادہ گرمی یا سردی میں رکھ دیا گیا تو اس کی شکل یا رنگ بدل جائے گا، تو برائے کرم اس انجیکشن کا استعمال نہ کریں، نیا انجیکشن خرید لیں۔ انسولین کی سوئی اتنی باریک ہوتی ہے کہ اس کا استعمال بہت آسان اور بغیر کسی تکلیف کے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر یا اس کا عملہ اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ جلد محسوس کریں گی کہ انسولین کی سوئی کا استعمال ان میں سب سے زیادہ آسان ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ہی جگہ سوئی کا استعمال بار بار نہ ہو۔ خون میں شوگر کی ذاتی۔ خون میں شوگر کی ذاتی آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے مناسب نہیں، یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ متوازن یا نارمل رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ بڑھ جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں، خاص کر بخار آ جائے، تو آپ کے خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس لیے کہ اس دوران خون میں شوگر کی مقدار کا متوازن رکھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ انسولین کے انجیکشن لے رہی ہیں تو لازماً آپ کو انجیکشن لگوانا چاہیے اور لازماً آپ کو کھانا ہے۔ کسی ایک چیز کا آپ ناغہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ معمول کی غذا استعمال نہیں کر سکتی تو پھر مندرجہ ذیل ہلکی غذائیں استعمال کریں۔ مشروبات، دہی، دودھ اور دودھ کی مشروبات، آئس کریم، جیلی۔ خون میں شوگر کی مقدار کی کمی۔ ذیابیطس میں مبتلا افراد، خاص کر جو انسولین کے انجیکشن لیتے ہیں، انہیں کبھی ایک دم خون میں شوگر کی کمی کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسے خون میں شوگر کی مقدار میں کم ہونا کہتے ہیں۔ اس کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں: بالکل کھانا نہ کھانا، بہت کم کھانا کھانا، زیادہ خوراک کا انجیکشن لگا لینا، معمول سے زیادہ ورزش کرنا۔ خون میں شوگر کی کمی کی علامات: ٹھنڈے پسینے آنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا، سر کا چکرانا، درد بڑھ جانا، ہونٹوں میں سنسناہٹ محسوس ہونا، بھوک لگنا، اختلاج قلب کا ہونا، ہاتھ پاؤں کا کپکپانا، سر درد۔ ان علامات کا فی الفور ازالہ میٹھی اشیاء کے کھانے سے ہو جاتا ہے،
جو ہی یہ علامات محسوس کریں فوراً 2 چمچے چینی کے لے لیں، جلد ہی افاقہ محسوس کریں گی۔ جب آپ افاقہ محسوس کریں اور کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھا لیجئے، ورنہ تھوڑا سا ناشتہ کر لیجئے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ابتدائی علامات کو نوٹ نہ کر سکیں اور خون میں شوگر کی مقدار خاصی تعداد میں کم ہو جائے۔ ایسی صورت میں مندرجہ ذیل علامات پیدا ہو سکتی ہیں: بد مزاجی، چڑچڑاپن، کنفیوژن، موڈ کا بدلتے رہنا، جلد مشتعل ہو جانا۔ بہتر ہے کہ ان علامتوں سے اپنے گھر والوں کو اور ان تمام لوگوں کو جو آپ کا خیال رکھتے ہیں پیشگی آگاہ کریں، اور جب بھی علاماتیں پیدا ہوں تو 2 چمچہ چینی یا کوئی مشروب لے لیں۔ ابتدائی آرام آنے کے بعد کھانے کا وقت ہو چکا ہے تو کھانا کھا لیں، ورنہ ہلکا پھلکا ناشتہ کر لیں۔ خون میں شوگر کی مقدار کم ہونے سے بچہ بہرحال متاثر نہیں ہوتا۔ بلڈ شوگر کی نگہداشت: حاملہ اگر ذیابیطس کا شکار ہو جائے اور اسے گھر میں ہی بلڈ شوگر کا ٹیسٹ کا طریقہ معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح وہ اپنی صحت کا بہتر دیکھ بھال رکھ سکتی ہیں اور کہیں بلڈ شوگر میں اضافہ تو نہیں ہو رہا۔ انسولین کی خوراک میں اضافے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر یا اس کے عملہ آپ کو ہدایت و تربیت دے گا، کس طرح بلڈ شوگر کی نگہداشت کی جائے اور کس طرح انسولین کی خوراک میں رد و بدل کیا جائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حمل کے دوران ذیابیطس میں انفیکشن سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول کے بنیادی اصولوں پر عمل کر کے آپ انفیکشن سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم جو ہے وہ ہینڈ واشنگ ہے۔ ہینڈ واشنگ مختلف اوقات میں بہت ضروری ہے۔ جب آپ باتھ روم جائیں، باتھ روم سے نکلیں تو صحیح طرح اچھی طرح صابن سے ہاتھوں کو اچھی طرح واش کر لیں، کیونکہ واش روم میں بے شمار جراثیم ہوتے ہیں جو کہ ہاتھوں میں رہ جاتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کے جسم میں انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں۔ انفیکشن کے بنیادی اصولوں میں صاف پانی، صاف غذا، اچھی غذا بہت اہم رکھتی ہے، کیونکہ انفیکشن ان کے ذریعے ہی آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا احتیاط کیجیے تو آپ صحت مند رہیں گی اور آپ کا بچہ بھی صحت مند رہے گا۔